بعض ایسوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے والدین وفات پا گئے اور ساتھ ہی رہتے ہوئے انہوں نے جا کر ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے یاد رہے کہ جو جنبی ہونا ہے یہ روزے کے لیے معنی نہیں ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گھر بنائے ہیں اور وہ ایسے گھر ہیں کہ اس گھر کے اندر سے جنت کا باہر کا سارا مناظر جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور باہر سے گھر کے اندر کے سارے مناظر نظر۔ تو مغفرت کے عشرے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور مغفرت لے کر ہی ہم سانس لیں۔ جیسے بندہ کوئی چیز ٹھان لیتا ہے نا تو جب تک وہ کرتا نہیں اسے سکون نہیں ملتا، اسی طرح ہمیں بھی ارادہ کر لینا چاہیے کہ اس عشرے میں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر کے ہی رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے ہی رہیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر کوئی بندہ میری طرف پیدل آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کے بہت قریب ہوں۔ اور مغفرت کے عشرے میں جب شیطان جکڑا گیا ہے تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت لے کر ہی سانس لیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے بندے پر لعنت فرمائی ہے کہ جسے رمضان پایا اور پھر اس نے اپنی مغفرت ہی نہ کروائی، تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے اس بات۔ اور بہت سارے ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس موسم میں بھی روزہ نہیں رکھتے، گرمیوں میں تو اکثر ہی نہیں رکھتے، لیکن اب تو موسم معتدل ہے، اتنا زیادہ گرمی نہیں ہے، اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھ، جو روزہ نہیں رکھ رہے ان کو یہ سن لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ پہلے تو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو جمع کیا، پھر ممبر پر تشریف جب لے جانے لگے، جب پہلا قدم ممبر کے اوپر رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسرا رکھا پھر آمین کہا، پھر تیسرا رکھا پھر آمین۔ یہ میں نے اور آپ نے بہت بار یہ حدیث مبارکہ سنی۔ اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جس بات کے اوپر اللہ کا نبی آمین کہہ رہا ہے اور جس بد دعا کو دینے والے جبریل علیہ السلام ہے اس کا کیا اثر ہوگا۔ آج ہم نبی کی رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے تو مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں، کہیں پر ہمیں عربی عبارت لکھی ہوئی مل جائے، خواہ اس کا کوئی معنی کیوں نہ ہو، اس کے لیے ہم جھگڑا کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن جس بات کے اوپر اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں، جس کا حکم دے رہے ہیں، وہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اب سنیں وہ باتیں کیا کیا تھیں۔ اللہ کے نبی خطبہ دے کر ممبر پر تشریف لائے، اپنی بات مکمل کرنے کے بعد جب ممبر سے اترنے لگے تو صحابہ نے تجسس کیا کہ اللہ کے نبی آج آپ نے ایک اجنبی سا عمل کیا ہے، پہلے آپ نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جب پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر روزے نہیں رکھے تو لعنت ہو ایسے شخص پر۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا پھر اس کے اوپر درود نہیں پڑا تو لعنت ہے ایسے آدمی پر۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب اس نے کہا کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا لیکن اپنی جنت نہ خرید سکا ان سے تو ایسے بندے پر بھی لعنت ہے، تو میں نے کہا آمین۔ ذرا سوچئے ہم ان ساری باتوں پہ کہاں پر ہیں؟ نہ تو ہم ٹھیک سے روزہ رکھنے والے ہیں، آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے کہ اس ویڈیو میں کتنی دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، لیکن آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے درود شریف نہیں پڑھا ہوگا، اور آپ میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے بوڑھے والدین ہیں لیکن ان کی خدمت نہیں کر رہے، ان سے جنت انہوں نے حاصل نہیں کی۔ خدا کی قسم میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کی، اور بعض ایسوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے والدین وفات پا گئے اور ساتھ ہی رہتے ہوئے انہوں نے جا کر ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ خدارا ایسے لوگوں سے بچیے، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیے، اور ایسے لوگوں میں اپنا شمار کروانے سے بھی بچیے۔ یاد رہے کہ جو جنبی ہونا ہے یہ روزے کے لیے معنی نہیں ہے، غسل جنابت کا ہونا یہ نماز کے لیے ضروری ہے، کیونکہ غسل کا ہونا یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اسے نائٹ فال ہو گیا یا اپنی بیوی کے ساتھ اس نے ہم بستری کر لی اور صبح سحری کا وقت ہو گیا تو سحری کر کے اس کے بعد غسل کرے گا، پھر نماز ادا کرے گا۔ اگر نیند کی شدت زیادہ تھی اور سو گیا تو اولاً تو اسے یہ چاہیے کہ نماز کے وقت میں ہی اٹھ کر غسل کرے اور نماز ادا کرے۔ اگر اتنی گہری نیند سویا کہ نماز فجر کا وقت گزر گیا، طلوع آفتاب کے بعد اسے جاگ آئی تو جیسے ہی جاگ آئے اسے فوراً ہی غسل کرنا چاہیے، نماز فجر کو ادا کر لینا، کیونکہ نماز کا چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر جنبی ہونے کی وجہ سے یعنی کہ غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا، اس وجہ سے اس نے نماز چھوڑ دی تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے آ رہا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے اگر آپ جنبی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ روزے کا جنبی ہونے کے ساتھ کوئی تعلق، نماز کا تعلق ہے جنبی ہونے کے ساتھ۔ تو آپ غسل جنابت کریں، اس کے بعد اپنی نماز ادا کر لیں۔ اگر کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اپنے معاملات سارے کیے، دوپہر
کو سو گیا یا نماز فجر پڑھنے کے بعد سو گیا اور اسے نائٹ فال ہو گیا یعنی کہ احتلام ہو گیا، تو اسے چاہیے اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، احتلام سے اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس کی آنکھ کھلے، اگر نماز کا وقت ہو گیا ہو تو فوراً غسل جنابت کرے، اس کے بعد اپنی نماز ادا کر لے۔ اگر روزہ کی حالت میں کسی چیز کو چیک کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی انگلی کے ساتھ اس چیز کو لے اور اپنی زبان کے ایک سائڈ پر لگا کر اس کا ذائقہ لے لے، لیکن اسے اپنے اندر نگلے نہیں، اسے فوراً تھوک دے اور کلی وغیرہ کر لے، کیونکہ اتنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے اس میں نمک کتنا ہے، مرچ کتنی ہے یا میٹھا کتنا ہے، اس میں اور میٹھے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو ہیلا بناتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ دار کی جو منہ کی سمیل ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر آپ مسواک کریں گے وہ سمیل زائل ہو جائے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر جب رمضان آ جاتا اور روزے رکھتے تو اس میں مسواک زیادہ کیا کرتے، اور مسواک کرنے سے روزے کو کوئی اثر نہیں پڑتا، تر ہو یا خوش، نیم کی تر مسواک کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور باقی رہی بات ٹوتھ پیسٹ کی، اس سے نہ بچنا چاہیے کیونکہ ٹوتھ پیسٹ ایسی ہے کہ اس کا ذائقہ منہ میں رہتا ہے اور یہ لعاب دہن کے ساتھ مل کر نا الگ سے نیچے اتر ہی جاتی ہے۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ اکثر لوگ ایک دوسرے کو تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تو نماز تو پڑھتا نہیں، روزہ رکھتا ہے، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے اور نماز کی فرضیت بہت اہم ہے، نماز ہم پر فرض ہے اور نماز کے بغیر بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑتا ہے نا تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم متقی پرہیزگار بنیں، اور ایسا روزہ رکھنے کا فائدہ ہی کیا کہ جس میں ہماری نماز چھوٹ رہی ہے، ہمارے آنکھوں کا روزہ نہیں ہے، ہمارے کانوں کا روزہ نہیں ہے، ہمارے اعمال تو سارے کے سارے ویسے ہی ہیں لیکن ہم نے بھوک پیاس برداشت کرنی ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا کہ بعض روزہ دار ایسے ہوں گے جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا روزہ کسی کام کا نہیں ہوگا، بس بھوکا اور پیاسا رہنا ہی ان کے مقدر میں ہوگا، اس کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملے۔ اور روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ کو میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے تو صحابہ سے کہنے لگے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گھر بنائے اور وہ ایسے گھر ہیں کہ اس گھر کے اندر سے جنت کا باہر کا سارا مناظر جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور باہر سے گھر کے اندر کے سارے مناظر نظر آتے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ گھر کن کے لیے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ گھر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ گھر ان کے لیے ہوں گے۔ حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں صدقہ اور خیرات زیادہ کرنی چاہیے۔